اپنے ہر درد کو، تکلیف کو، پریشانی کو دعا میں تبدیل کرو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار ہے جب کبھی کسی کام میں مشکل آئے اور کچھ سمجھ نہ آئے۔ اس کے لیے دعا کیا کرو اور پھر دیکھنا تمہارے لیے کیسے راستے بننا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ جب ان کی دعائیں بھی ان کے خلاف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ یاد رکھیں، اللہ نوازنے سے پہلے آپ کا اللہ پر یقین آزماتا ہے۔ جب اس یقین کی آزمائش پر پورا اترتا ہے، پھر اللہ کی نوازشیں اور عنایتیں آپ کے نصیب کا حصہ بننے کے لیے وقت قبولیت کی منتظر رہتی ہیں۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور کبھی پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کون ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ دیکھنا بہت جلد حکم ہوگا رحم کا اور لکھی ہوئی تقدیر تمہاری خواہش کے مطابق بدل جائے گی۔ جب حالات بدلنا شروع ہوتے ہیں، جب آپ خود کو ہو سکتا ہے کہ دنیا سے نکال کے یقیناً کی دنیا میں لے جاتے ہیں، یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا یہ سوچنے لگتے ہیں۔ اگر مشکل میں ہو تو اللہ سے مدد مانگو، وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ اللہ حالات بدل دیتا ہے، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکتے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، کائنات کی سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور کیا پتہ تمہارے خواب پورے کرنے کے لیے ہی اللہ تمہیں کس آزمائش سے گزار رہا ہو۔ تم مایوس ہو کر ہمت نہ ہار جانا، کیونکہ دعائیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ممکن ہے جس گھڑی تم اللہ سے مانگ رہے ہو وہی قبولیت کی عطا کی گھڑی ہو، تو کبھی ہمت نہ ہارنا اور اسی توکل سے تم اپنے رب سے مانگو، دیکھنا وہ بند دروازوں کے تم تک معجزات پہنچانے گا۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تمہیں تمہارے یقین کے موزے دکھائے جائیں گے، نہ کہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ اور یاد رکھو صبر کی اس جنگ کے بعد شکر کہ تم فتح پاؤ گے۔ یقین کرو اللہ کی محبت پار لگا دیتی ہے، حالات چاہے اندھے کنویں میں لے جائیں یا تمام دروازے بند نظر آئیں، اللہ کی محبت سے ایسے وسیلے بنتے ہیں کہ نصیب سنور جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ تمام آزمائشیں جو اس وقت تم پر آئی ہوئی ہیں، ان میں اللہ کی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے۔ ابھی شاید تمہیں یہ سب سمجھ نہ آئے، مگر یقین رکھو اللہ تمہارے لیے کچھ بہت ہی خاص اور بہترین تیار کر رہا ہے۔ صبر کرو اور اس کی رضا پر راضی رہو،
کیونکہ صبر کا انعام ہمیشہ امید سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ موزے تو اللہ کی شان ہے، قبولیت تو تمہارے یقین کے دھاگوں پر ٹکی ہے۔ اللہ سے جیسا گمان رکھو گے اس کو ویسا ہی پاؤ گے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے، مشکلیں وہی حل کرے گا، راستے بھی وہی بنائے گا۔ وہاں جہاں انسان اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہاں کوئی اور ہے جو اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں صرف اللہ ہے۔ اور اللہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی آپ کو نہیں بھولتا، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ دیتا ہے بے شمار بے حساب، آپ کے ناشکرے پن کے باوجود بھی دیتا رہتا ہے۔ وہ گنتا نہیں ہے، احسان نہیں جتاتا، ہاں پر آزماتا ضرور ہے، اور اس کی بھیجی ہوئی آزمائشوں میں کھڑا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر یقین مضبوط ہو تو اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا۔ اور جانتے ہو، قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تھک جانا برا نہیں، مایوس ہو جانا برا نہیں۔ بہت برا اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے لیے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے، اس لیے تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے، اور جانتے ہو، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ سب کچھ میسر ہوتا ہے لیکن شکر نہیں ہوتا، بغیر مانگے بھی ملتا ہے لیکن توکل نہیں ہوتا، مشکل آسان ہو جاتی ہے لیکن صبر نہیں ہوتا، قرآن و سنت کا علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہوتا، آخرت پہ ایمان ہے لیکن خوف نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔